واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں۔ محترم سامعین، یہ سلسلہ کلام حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ کی گفتگو پر مشتمل ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ آج جو سوال پیش کیا جا رہا ہے وہ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ جو صاحب عرفان ہیں وہ اپنے آستانے شہروں سے باہر کیوں بنائے بیٹھے ہیں؟ اس کا جواب حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آپ کا گیلا جھگڑا مناسب حد تک جائز ہے، لیکن اس وقت تک انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ عافیت اسی میں ہے کہ ان لوگوں سے بچ کے عمل کیا جائے، ان پر تاثیر ڈالی جائے، ان کو سمجھایا جائے تاکہ حق محفوظ رہے۔ کچھ نہ کچھ کیا ان لوگوں نے، لیکن وہ اس لائن میں نہیں آئے۔ ہاں، آپ کا زمانہ اگر آتا ہے تو آپ یہ کام کرو، لیکن آپ کو ان بزرگوں جیسا علم تو جاننا چاہیے، پھر وہ علم لے کے آپ چلو۔ یہ نہ ہو کہ پھر آپ ان لوگوں جیسے ہی چل پڑو۔ ان جیسی حکومت کرنی ہے تو ہر دور کی حکومت اچھی حکومت کرتی ہے۔ یہی آپ کا مسئلہ ہے کہ فقیری بادشاہت کے ساتھ کیوں نہیں آئی اور انہوں نے کیوں چھوڑ دیا لوگوں کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر۔ یہ سوال بڑا پرانا سوال ہے کہ تاثیر والا مذہب اسلام جو ہے یہ تاثیروں کے باوجود بے تاثیر کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ مرتبہ جس کے پاس تھا اس کے پاس علم نہیں تھا، اور جس کے پاس علم تھا اس نے مرتبے سے گریز کر لیا، اور اگر علم والا مرتبے کی تمنا بھی کر لیتا تو اس کے لیے پھر ایک دار کا مقام تھا۔ جھوٹے انسان سے ووٹ لینے کا طریقہ کوئی سچے آدمی کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر جھوٹوں کو یقین ہو جائے کہ یہ آدمی سچا ہے اور حکومت چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پرانے طریقے سے وہی ایک فارمولہ چلا آ رہا ہے۔ کربلا ہو کہ سقراط ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، ایک ہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ منصور ہی لے لو، ادھر آپ سرمد لے لو، سارا ایک ہی واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے کہ اگر جہالت کے زمانوں میں صداقت ایک آدمی میں نمایاں ہو گئی، وہ اگر زیادہ نمایاں ہو کر پاورفل ہونے لگ گیا تو ساری جہالت اکٹھی ہو کے اسے پھانسی لگا دے گی۔ درجات تو بلند رہتے ہی ہیں ان کے، لیکن یہ واقعہ بھی ضرور ہوگا۔ اب اس کے اندر کوئی ایسا ہونا چاہیے، اور کرنے والے کر سکتے ہیں، کہ دور کے اندر رہ کر اپنے علم کو رائج کیا جائے اور سب کو ساتھ چلایا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال احسان کا مطلب ہے اس کے حق سے زیادہ رعایت کرنا، فورگیو بھی کر دینا اور فورگیٹ بھی کر دینا۔ تو آپ ضرور احسان کرو۔ اب دوران گفتگو یہ سوال عرض کیا گیا کہ حق کی خاطر تو ہم ڈٹ جاتے ہیں، ایک تو اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتے، ٹروتھ اور حق کی خاطر تو ہم لڑتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی شخص کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہو تو ساتھ والے سمجھاتے ہیں کہ یہ تو ایک رہبانیت سی ہو گئی، اپنے حق کی خاطر تو ضرور لڑنا چاہیے۔ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، بات یہ ہے کہ ہمارا حق جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ فطرت کی عظیم اشیاء جو ہیں وہ اپنا حق کس طرح لیتی ہیں۔ سورج کی روشنی کو نمایاں ہونے کے لیے جو حق درکار ہے وہ تاریکی ہے، اور وہ اسے وافر مقدار میں ملتی ہے، اور اگر سورج کو روشنی ملنے لگ جائے تو کچھ اور ہی قصہ بن جائے گا۔ آپ جس کو حق سمجھ رہے ہو وہ حق نہیں ہے۔ حق تو یہی ہے کہ آپ نے اپنا حق پہچان لیا۔ جس طرح آپ کے اندر حق پیدا ہوا اسی طرح فطرت آپ کو حق کی ادائیگی بھی کرتی رہے گی۔ اور یہ ایک عجب بات ہے کہ جاہل زمانوں میں ہمیشہ عالم پیدا ہوئے، اور جو لوگ آنے والے زمانے کے تھے وہ بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئے۔ زمانہ سارے کا سارا خاموش رہا، اور اسی زمانے میں اپنے دور سے کتنی دور آگے جا کے کوئی پیغمبر پیدا ہو گیا۔ جتنے عظیم لوگ تھے وہ غیر عظیم زمانوں میں پیدا ہوئے۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ اصلی عظیم کون ہے۔ وہ آدمی جو ان جاہلوں پر اپنی عظمت کو جتاتا رہا وہ محروم ہو گیا، اور وہ عظیم انسان جس نے ان جاہلوں کی خدمت شروع کر دی کہ ان میں سے پیدا ہوا ہوں اور یہ محروم ہے اور ان کو علم دے دیا جائے، تو انہوں نے آنے والے زمانوں میں بھی بادشاہی کی۔ اب دوران گفتگو پھر سوال کیا گیا کہ بات تو صحیح ہے لیکن ہمارا جگرا نہیں پڑتا۔ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، جگرے کی بات نہیں ہے، علم میں جگرے نہیں ہوتے۔ یہیں سے پھر غور کر لو کہ ایک آدمی نے اپنے دور میں یہ پہچان لیا کہ میں ذرا اس دور سے بڑا ہوں، تو بڑا ہونے کی حیثیت سے وہاں اس نے ایسرٹ کرنا شروع کر دیا کہ میں بڑا ہوں۔ ایکنالج کرو، خراج ادا کرو
یہ کرو وہ کرو۔ اسی چھوٹے دور نے اس کی عظمت کو وہیں تباہ کر دیا، اور جو صحیح معنی میں بڑا تھا اس نے کہا میں ان میں بڑا پیدا ہو گیا، اس چھوٹے سے خاندان میں ذرا بڑا پیدا ہو گیا، آؤ اس چھوٹے خاندان کو بھی ہم بلند کر دیں۔ اور جو چھوٹا آدمی تھا اس نے خاندان پر رعب ڈالنا شروع کر دیا، اے چھوٹے خاندان کے کمزور کیڑے مکوڑوں، دیکھو میں ہاتھی پیدا ہو گیا اور ہاتھی کو چیونٹی کھا گئی، تباہی ہو گئی۔ اور جو شخص کہتا ہے کہ آج میں تم میں سے ذرا فروغ پا گیا ہوں، یہ حسن اتفاق ہے، مگر یہ سب آپ ہی کے لیے ہے، تو اس نے لوگوں کے دلوں پر بادشاہی کی، تو وہ پیغمبر ہوئے، اولیاء کرام ہوئے، حتیٰ کہ دین میں اولیاء کرام کا درجہ پانا اور شرعی طور پر شریعت ساری کی ساری بظاہر نفاذ کے بغیر ولی اللہ کہلانا، یہ کمال ہے ان کا۔ یعنی کہ اللہ کا ولی دینی طور پر اللہ کا ولی ہے، لیکن اس نے وہ عمل نہیں کیے جو مولوی صاحب کر رہے ہیں۔ بس یہ راز کی بات ہے، تم کیا جانو۔ مولوی صاحب بتاتے جا رہے ہیں کہ گٹے سے شلوار نیچے نہیں ہونی چاہیے، موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور وہ لنگوٹ باندھ کے دریا کے کنارے بیٹھ گیا، یہ ولی اللہ ہے۔ یہ سائیں صاحب ہیں، وہ مکمل طور پہ ولی بن کے بیٹھ گیا۔ یہ کمال ان لوگوں میں ہے کہ اسی ماحول میں سے ایک اور ماحول محبت کے ساتھ بنایا۔ یعنی اس کاما والے کی کمال دیکھو کہ پرندوں میں سب سے زیادہ غیر خوشنما پرندہ کوا ہے، وہ بہت غیر خوشنما ہے، اور اس سے محبت کر کے اسے پاس رکھا۔ یعنی کوے سے محبت ایسے کی کہ وہ وہاں سے اڑتا نہیں۔ تو یہ ہے محبت کی انتہا کی بات۔ ان لوگوں نے اس دور میں اللہ کے حکم کے ساتھ ولایت کی ہے کہ جس دور میں لوگ اس قسم کے ماننے والے نہیں تھے۔ عظمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ماحول سے الگ ہونا۔ دنیاوی طور پر بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو ماحول کو چھوٹا سمجھے، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یا اپنے اور ماحول کے درمیان کوئی فاصلہ دیکھے۔ اگر وہ ماحول کو چھوٹا سمجھتا ہے تو گر جائے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تب بھی گر جائے گا، اور اگر میں ماحول کی پیداوار ہوں ماحول کی بہتری کے لیے تو وہ بچ جائے گا۔ بس یہ راز ہے۔ اب دوران گفتگو یہ پوچھا گیا، اس میں یہ بھی تو خطرہ ہے کہ آدمی صرف خدمت کرتا رہ جائے اور اسے کچھ نہ ملے۔ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نہیں، تیری صفت ہی خدمت کرنا ہے، ورنہ تیری عظمت کوئی نہیں۔ اتنا بڑا پھول ہے گوبھی کا، اس نے کیا خوشبو دینی ہے، اور چھوٹا سا گلاب دیکھو، یہی تیری عظمت ہے، اور تو عظمت ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے دیکھو اس میں خوشبو ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس خوشبو نہیں ہے وہ سارے کے سارے بیکار ہیں۔ یہ خوشبو خدمت ہی ہے۔ خدمت میں ایکنالج ہونا شروع ہو جائے تو یہ گریٹنیس کہلاتی ہے، اور گریٹنیس کوئی نہیں۔ اب دوران گفتگو ایک اور سوال پوچھا گیا کہ سوال پوچھنے والے نے کہا، مثلا میں 4 گھروں میں خدمت کرتا رہا اور کوئی سیاستدان میرے سے بہت آگے نکل گیا، تو میرا اس کا مقابلہ کیا ہے؟ طاقت بھی ہے اس کے پاس، شہرت بھی، لیڈری بھی۔ تو حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، وہ اور مقام ہے، حکومت ہے، قانون ہے اور سیاست ہے، اس کا دلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اور واقعہ ہے، اس کا دلوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میں دل کی بات بتا رہا ہوں کہ خدمت کرنا، کیونکہ خدمت کرنے والا دلوں کے اندر جا کے سما جاتا ہے، یہی اس کا مقام ہے، یہی اس کی گریٹنیس ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے جسے آپ خود دیکھ رہے ہو کہ آپ لوگ آج بیٹھے ہو 1990 میں، آج بھی آپ کلمہ پڑھتے ہو ایک انسان کا، تو یہ اس انسان کا کمال ہے۔ یہ کمال ہے کہ 1400 سال بعد بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج بھی سر نگوں ہیں۔ یہ کمال ہے، گریٹنیس یہ ہے، ایکنالجمنٹ یہ ہے۔ پھر اور بزرگوں کو لے لو، داتا صاحب کو لے لو، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے لیکن آپ کے اندر احترام آج بھی ہے۔ وہ اتنے بڑے ہیں کہ آج بھی احترام ہے۔ یہ جو گریٹنیس ہے یہ احترام پیدا کرنے والی ہے، اور دنیا دار والی گریٹنیس جسے آپ کہہ رہے ہو وہ فیئر پیدا کرتی ہے، اور ڈر پیدا کرنے والی گریٹنیس جو ہے یہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو وہ دنیاوی عظمت جو عظمت کہلاتی ہے اور اس کا تحفظ خوف کے ذریعے کیا جاتا ہے، وہ عظمت شارٹ لیوڈ ہے، وہ عظمت کبھی نہیں چلتی۔ وہ عظمت جس کے ساتھ محبت کا عنصر شامل ہے ہم اس کو عظمت کہتے ہیں، وہ قائم رہتی ہے، دائم رہتی ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی، اور آپ کے یاد کرنے والوں کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ جب آپ نے ایک سیاسی آدمی کا نام لیا تو مرنے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ مرنے کے معنی یہ ہیں
کہ اس دور کو بدلنے دو۔ یہ تو سیاست میں آسان سی بات ہے کہ آج کے دور میں پچھلا دور جو ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو وہ مینشن نہیں ہو سکتا۔ اسی گفتگو کے درمیان ایک اور سوال پوچھا گیا کہ علمی اعتبار سے جو بندہ ایسے ہی معروف ہو گیا اور وہ کافی لوگوں کے سر جھکا گیا، وہ بھی بڑی چیز ہے، حالانکہ عملاً یا خدمتاً یا انساناً تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی بھی بڑی ٹھیکیداری چل جاتی ہے۔ یہ کیسے ہے؟ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، علم کے ذریعے عالموں کا رعب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو اتنا علم حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ بڑی ہی طاقت والی شے ہے۔ جاہل کے اندر جو کہ قوم کا زیادہ حصہ ہوتا ہے، اس آدمی کے علم کا کوئی احترام نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک خاص طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ جو ہم نے ہونا چاہا ہم نہ ہو سکے، اور یہ آدمی پہلے ہو گیا۔ یہ وہیں پر دقت ہو رہی ہے، مشہور ہو یا کہ شہرت ہو، وہاں یہ سارے کے سارے نفی ہو جاتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ماضی کی کتابوں سے تم نے کتنا علم اٹھایا ہے۔ آپ کا سارا علم ماضی کا ہے، اس لیے وہ شہرت نہیں ہے جسے آپ شہرت کہہ رہے ہو، بلکہ وہ صرف آپ کے اندر، آپ چند لوگوں کے اندر ہے۔ مثلا ایک آدمی تنقید کر رہا ہے ایک اجلاس کے اندر، اوٹ پٹانگ کتابوں کا نام لیا کہ یہ لکھی ہوئی ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ تو بہت کچھ جانتا ہے، وہ سارا اینشینٹ چلا آ رہا ہے۔ اب یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ جاننے والا نہیں ہے، یہ شہرت نہیں ہے۔ شہرت یہ ہے کہ آپ جس خوبی کو ایکنالج کرانا چاہتے ہیں، خوبی کسی کے کام آئی کہ نہ آئی۔ اب سوال پوچھا گیا کہ جو لوگ علم، فضل اور دانش میں معتبر ہیں وہی معتبر ٹھہرتے ہیں، تو حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، ایسا ہوا کہ کوئی محترم ہو گیا مگر پھر احترام سے باہر ہو گیا۔ آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے جشن برباد ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، تو وہ ایک اور قسم کا علم ہے، یعنی خدمت کا علم ہے، اور اللہ سے محبت کا علم اور ہے، اس راہ کا علم اور ہے، اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ بار بار اللہ نے کہا کہ خدا کے بندو یہ دیکھو کہ یہ عارضی زندگی ہے، کہیں اس کے اندر مبتلا نہ ہو جانا، یہاں تو چند عرصہ کا قیام ہے، پھر آپ نے ہمارے پاس بہت روز رہنا ہے، اس لیے یہاں کا رخ صحیح کر کے آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے دنوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ ضائع کر کے جاؤ۔ یہ 4 دن کا میلہ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آپ ماضی میں دیکھو کہ کتنے واقعات آئے اور کتنے واقعات چلے گئے، کتنے باغ لگے اور سوکھ کر چلے گئے، تو عاقبت کی خیر مناؤ۔ آگے کیا ہونا ہے؟ آگے وہاں پر اچھے اچھے لوگ آپ کا انتظار کریں گے، وہاں جائیں گے ہم، میلے ہوں گے، محفلیں ہوں گی، رونقیں ہوں گی۔ آپ دل میں فیصلہ کر لو کہ آپ ان لوگوں کے علم کو علم کہو جن کی عاقبت آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو، آپ ان کے ساتھ علم حاصل کرو کہ یا اللہ مجھے اس شخص کا علم دے دے جس کی عاقبت بھی مجھے مل جائے۔ پھر عاقبت ہی لینی ہے، علم کیا کرنا ہے؟